اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسیدنا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا صاحب المعجزات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معجزات والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم تقریباً 130 لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کسی کے پاس کھانا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس تھوڑا سا آٹا تھا، بس اسے گوندا گیا۔ اتنی دیر میں ایک اجنبی شخص اپنا ریوڑ ہانکتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم بقیمت یا تحفتاً کوئی بکری دینے کے لیے تیار ہو؟
اس نے کہا ہاں میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید لی اور ذبح فرما کر اس کی کلیجی بھوننے کا حکم فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم 130 آدمیوں میں سے ہر ایک کو اس کلیجی سے حصہ مل گیا۔ وہ اجنبی شخص اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین کرام، کسی کے بہت خوبصورت اشعار جی چاہتا ہے کہ آپ کو بھی اس میں شامل کر لوں۔ معزز ہیں نواسی مصطفیٰ کی سیدہ زینب، یہ بی بی رحمت عالم کی رحمت کا اشارہ ہیں، خطاب ایسا کہ دربار یزیدی کو ہلا ڈالا، یہ عزم و جرت و شرم و حیا کا استعارہ ہیں دیکھے کربلا کے سب مصائب اپنی آنکھوں سے، گدا پرور ہے ان کا گھر جو ہم سب کا سہارا ہے۔ ناظرین کرام، آج ذکر پاک کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں۔ کس ہستی پاک کی جو خاندان رسالت کی شیر دل خاتون تھی، نور عین پیغمبر، راحت قلب حیدر، ثانی زہرا بطول، آبرو دین رسول، بیر عفت و عصمت، اختر برج و شرافت و طہارت، آسمان عزت و عظمت، خاتون جنت کی عکس جمیل، سیدہ زینب شریکۃ الحسین۔ ہاں وہی زینب جو اقلیم ولایت کی شہزادی ہیں، دین محمدی کے گلستان کو اپنے خون سے جنہوں نے آبیاری کی اور طوفان باطل کا رخ موڑ دیا، جن کے جگر گوشوں کا خون چہرہ اسلام کا غازہ بنا۔ ناظرین کرام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کھیلتی تھیں، جن کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو دراز کر دیتے تھے، ان کی پیدائش پر لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا اس کی گھٹی ان کو دی گئی۔ ناظرین کرام، علم کا ایک سمندر تھی، اور میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ان کی چوکھٹ کی خاک سے عصمت و حیا کو سرفرازی ملی تھی۔ حوصلے پہاڑوں سے بلند، علم سمندروں سے زیادہ گہرے اور وسیع۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے ان کو اتنی خوبیاں دی تھی۔ کبھی کبھی ان میں ایک جھلک جو تھی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی نظر آتی تھی، کبھی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی نظر آتی تھی، کبھی ان کی چال میں وہ جو انداز تھا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ان کی آواز بھی اپنی نانی جان سے ملتی تھی۔ ناظرین کرام، اتنی خوبیاں، اتنی عظمتیں، اتنی رفتیں جو بیان نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے لوگوں کے ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، جب مصائب و آلام آتے ہیں تو قدم لرز جاتے ہیں، لیکن اس عظیم ہستی کے قدم جو تھے، جتنے بڑے سے بڑے مصائب آئے، اس آسمان کی آنکھ نے آج تک جتنے مصائب ان پہ آئے کسی اور ہستی پر نہیں آئے، اس کے باوجود ان کے پائے استقلال میں ذرا سی نہ کوئی لرزش آئی، نہ کوئی حوصلے میں کمی آئی، نہ کوئی خوف اور ڈر ان پر مسلط ہوا۔ حق کے لیے اتنی بڑی قربانی سیدہ زینب کے خاندان نے، آپ نے اپنے لخت جگر اپنے سامنے قربان کر دیے۔ ناظرین کرام، آج ان کے یوم ولادت ہے۔ یہ ولادت باسعادت جو ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، پاکستان کی نہیں اسلام کی معروف علمی شخصیت، روحانی شخصیت، شیخ الحدیث پیر صاحبزادہ محمد محب اللہ نوری صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ مشہور روحانی شخصیت ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور اس عمر میں بھی کمال کے شاعر ہیں، اور حاضر دماغ روحانی شخصیت پیر انوار حسین جلوانوی، اور ان کے ساتھ نوجوان سکالر فیصل بشارت صدیق ہزاروی، اور آخر میں میں آپ کو صوفی نعت خوان اور اپنا خاص ان کا سوز اور ساز کا جو انداز ہے حافظ محمد بابر سے منقبت بارگاہ سیدہ میں سنوائیں گے۔ جی پیر صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، سیدہ زینب، کچھ تعارف اشارے میں نے دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے جو کسی ایک فرد کا نام نہیں، اس کے ایک کائنات اس میں سمٹ آتی ہے، جس کا آغوش رحمت میں انہوں نے پرورش پائی، اور وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ علیہ کی آغوش رحمت میں
جن کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار و تجلیات جو ہیں وہ آگے تقسیم ہوئے، یہ وہ گود تھی جس گود کے اندر، جس آغوش کے اندر جو بھی جس نے بھی تربیت پائی وہ بن کر نکلا، جس کے بارے میں بجا طور پر کہا گیا ہے کہ شگفتہ گلشن زارا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ نے کہا کہ حضرت مولا علی کو کہ ان کا نام رکھیں، تو حضرت مولا علی نے کہا کہ آپ نام رکھیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے نانا جان نام رکھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا نام جو ہے وہ اللہ پاک خود رکھے گا۔ جبریل امین آئے اور جبریل امین نے کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب ہے۔ زین کہتے ہیں زینت کو، حسن کو، اور اب کہتے ہیں باپ کو، یعنی یہ وہ بچی ہے جو باپ کی زینت بھی ہے اور باپ کی جو علوم و فیوض و برکات ہیں ان کے ساتھ کائنات کو منور اور مزین کرے گی۔ جی پیر صاحب انوار صاحب جلو آنوی ماشاءاللہ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حضرت سیدہ طاہرہ اقدسہ اور مقدسہ سبحان اللہ اور منورہ، سبحان اللہ، یہاں میں ضرور کہوں گا کہ محافظہ ہے عطرت و ذریت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کا اور ذریت کا جس انداز سے حفاظت فرمائی، یہ آپ ہی کا طرہ امتیاز ہے۔ واہ، مثلا جب آتش لگی ہوئی تھی، خیمے جل رہے تھے، اور آپ ادھر تو سب بچوں کو اور صاحبزادیوں کو اکٹھا کر رہے تھے، لیکن آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ سجاد عابد زین العابدین تو گرا ہوا ہے، اس خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے، تو آپ نے اس انداز سے اس آگ میں تشریف لے جا کر ایک گٹڑی کی صورت میں حضرت زین العابدین کو باہر نکالا، واہ، اٹھا کے اگر بالفرض حضرت امام زین العابدین باقی نہ رہتے تو ذریت مصطفیٰ خاکم بدہن معلوم ہو جاتی۔ بالکل صحیح۔ لہذا آپ نے حفاظت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریت کی اور عطرت مصطفیٰ کو، اور اس کے بعد یہ سب جو ائمہ اطہار ظہور پذیر ہوئے، یہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی قربانی اور جمع مردی کا یہ ثمرہ ہے اور یہ نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو مصائب و اعلام ہیں، سیدۃ النساء خاتون جنت نے تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو دیکھا، آپ نے مصطفیٰ کے وصال کو دیکھا، اپنی اماں خاتون جنت کے وصال کو دیکھا، حضرت علی المرتضیٰ کے وصال کو دیکھا، شہادت کو دیکھا، حضرت امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا، پھر میدان کربلا میں اپنے اون اور محمد بیٹوں کی لاش کو غلطیدہ دیکھا، حضرت علی اکبر کے جسم پاک پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے، علی اصغر کی چیخ کو سنا، حضرت عباس کے بازو کٹے ہوئے دیکھے، اپنے بھائیوں بھتیجوں اور بھانجوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا، اور بڑی بات یہ ہے کہ سید الشہداء سیدنا امام حسین کو شہید ہوتے بھی دیکھا، سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اور نیزے کی نوک پہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا۔ لہذا میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ شان دیکھیں زینب بنت رسول کی، لہجہ علی کا ہے اور صورت بطول کی۔ واہ، لہجہ علی کا ہے اور صورت بطول کی۔ آپ کا جو لہجہ ہے، جی میں بشارت سے ذرا پوچھ لوں، واہ جی واہ، بابا جی کا پھر اس سے ایک سٹائل ہے نا جی ماشاءاللہ، تربیت۔ جی غازی صاحب، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے نام کے حوالے سے قبلہ شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا، آپ کے زینب کا ایک اور مطلب بھی اہل لغت نے لکھا ہے، زینب اس درخت کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار درخت ہوتا ہے اور بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ کے اس نام کے دونوں معنوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر حضرت مولا کائنات کی ذات کے ساتھ جو آپ کی مشابت ہے اور جس طرح آپ ہم وصف ہیں حضرت مولا کائنات کی، علم کے اندر، صحاوت کے اندر، خلم کے اندر، جرأت کے اندر، بہادری کے اندر، صبر کے اندر، وہ ساری صفات آپ کی ذات میں نظر آتی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ خبر دی کہ جس طرح یہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ پیار کرتی ہے، وہ وقت جب امام علی مقام پر مصائب آئیں گے تو ان مصائب کے اندر بھی یہ بہن بھائی کی شریک ہوگی. یہ خبر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. پھر جب حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئیں تو اس وقت بھی آپ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات فرمائی کہ جس طرح تم امام علی مقام کے ساتھ محبت تھی بھائیوں کے ساتھ، تو اس طرح مصائب کے اندر بھی ان کا بازو بن کر رہنا. اور وہ تمام معاملات اور وہ تمام واقعات حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت مولا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگاہوں میں تھے. آپ کی تربیت کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ جو باب مدینہ العلم ہیں، ان کی گود میں پرورش پانے والی ان کے علمی مقام کو بیان کیا جائے تو کیسے کیا جائے کہ آپ کی گود میں بیٹی ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ بیٹی قولی واحد، تم کہو ایک. تو انہوں نے کہا ایک. اب یہ معرفت کا کیسا نقطہ ہے اور صوفیانہ کیسی بات آپ نے کی اس وقت جب باپ کی گود میں ایک ننھی سی بچی ہیں. پھر کہا اب کہو اسنین. تو عرض کرنے لگی بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا دو کیسے کہہ دوں؟ جس زبان سے واحد کا لفظ جاری ہو گیا. یہ توحید کا وہ ایسا نقطہ تھا جو والد کی گود کے اندر آپ بیان کر رہی تھی. اور پھر آپ کے علمی مقام کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک طرف تو آپ کے وہ خطبات ہیں جو ابن زیاد کے دربار میں کوفہ کے بازار میں آپ نے دیے، جو ایک طرف تو فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہیں، دوسری طرف آپ کی حاضر جوابی ہے، آپ کی جرت ہے. اور غازی صاحب یہ بات بالکل بلا شک و شبہ کہی جا سکتی ہے، کائنات کی سب سے بہادر خاتون سیدہ زینب رضی اللہ عنہا. لا ریب جی. اچھا جی، تربیت دیکھیں نا کہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتی تھی تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے کہ وہ دیے بجھا دو. رات کے وقت جاتی، امام حسن کو کہتے ہوں بیٹا تم آگے چلو اور امام حسین پیچھے چلیں، اور اس حالت میں مکمل پردہ اور آپ کی آواز بھی کسی نے نہیں سنی. یا مادنی ان کے پڑوسی تھے، حضرت مولا علی کے گھر کے ساتھ ان کا گھر تھا. وہ کہتے ہیں مدتوں میں وہاں پہ رہا ہوں، کبھی اس گھر سے کسی خاتون کی آواز سنائی نہیں دی اور کبھی سیدہ زینب کی قامت اور قد جو ہم نے نہیں دیکھا. یہ شرم و حیا تھی، اور کیوں نہ ہو کہ وہ کس کی صاحبزادی ہیں اور کس کی. پھر جس کی آواز کسی نے سنی کربلا کے میدان میں، جو ظلم و ستم ہوا کے دربار میں، جس طریقے سے آپ کو، یعنی وہ تو نسل ہی ختم کرنا چاہتے تھے. حضرت امام زین العابدین اس وقت دیکھیں آپ ان کی محبت کو کہ جس وقت انہوں نے کہا کہ ابن زیاد نے یہ کون ہے بچہ، انہوں نے کہا یہ حضرت مولا علی کے حضرت امام حسین کے صاحبزادے زین العابدین ہیں. تو اس نے کہا اس کو قتل کیوں نہیں کیا، ابھی قتل کرو کہ گردن اتارو. تو اس وقت سیدہ لپٹ گئی اور آپ نے کہا کہ میں پہلے مجھے مارو. اسی طرح وہ مقام جب کربلا کے میدان کے اندر امام حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور ان کی لاش آتی ہے، اس کے بعد آپ نے اون و محمد کو اپنے بیٹوں کو تیار کیا تو حضرت امام حسین نے منع کر دیا کہ ان بچوں کو میں نہیں جانے دیتا. لپٹ گئیں اور سینے سے لپٹ کے کہنے لگی کہ بھائی جان میں نے اسی لیے ان بچوں کو پالا ہے کہ اپنے ماموں پر فدا ہو جاؤ اور نثار ہو جاؤ. یہ وفا کی ہے کہ اپنے جگر دیکھ رہے ہیں حالات اور اس کے باوجود اپنے جگر پاروں کو کٹوانے کے لیے. اور تربیت کا یہ عالم تھا کہ بچپن میں، بالکل بچپن میں ایک مہمان گھر میں آ گیا، 4-5 سال کی عمر تھی اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو حضرت علی مرتضیٰ نے سیدہ فاطمہ سے کہا، انہوں نے کہا کچھ نہیں، بچی کے لیے تھوڑی سی خوراک رکھی ہوئی ہے. تو ابھی یہ بات کر رہے تھے تو بچی کی آنکھ کھل گئی، سوئی ہوئی تھی. تو انہیں فوراً کہا کہ ابو جان امی جان میرا جو کھانا پڑا ہے وہ مہمان کو کھلا دو. وجود سے رون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. قرآن پاک نے اہل بیت کی اسی جان نثاری کی تعریف کی ہے. بچپن میں مذاکرہ کر رہے تھے حدیث کا، اور حدیث سی الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال چیزیں بھی واضح ہیں، حرام بھی واضح ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں مشتبہ جو علماء پر بھی مشتبہ ہیں. اب یہ حدیث جب مذاکرہ کر رہے تھے امام حسن و حسین گھر میں، تو حضرت زینب جو ہیں وہ بھی کان لگا کے بیٹھی تھیں اور انہوں نے پھر ایسی گفتگو کی اس پر کہ امام حسن بے ساختہ پکار اٹھے کہ ذریۃ بعد و من بعد، تو علی کی تصویر لگتی ہے. تو علی کی تصویر ہے جی. سیدہ ختیجہ کی بھی تصویر، سیدنا علی مرتضیٰ کی بھی تصویر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے تصویر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا سایہ جو سب سر سے اٹھا، اور جس طرح آپ نے گھر کا نظام سنبھالا، بیان ہی وہی صورتحال ان کے ساتھ پیش آئی کہ حضرت سیدہ کا وصال ہو گیا
اور گھر کی ساری بچوں کی تربیت اور گھر میں جس طرح وہ ام ابیہا کا لقب تھا ان کے لیے بھی جس طرح ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ جب اپنی اس بچی کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو اسے ماتھا چومتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا کرتے۔ اچھا جی بابا جی، ام ابیہا کا لقب سیدہ فاطمہ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور یہاں بھی جب آپ کا وصال پاک ہونے لگا سیدہ سلام اللہ علیہ کا، تو انہوں نے بلا کے کہا کہ میری بیٹی اپنے بھائیوں کا بہت خیال رکھنا۔ پھر جو انہوں نے وہ نبھائی ہے وفا، دنیا میں نے تو دنیا کی تاریخ میں کہیں اور نہیں یہ وفا دی۔ دیکھو نا جناب، یہ کس قدر پیارا اور انوکھا اور بے مثل لقب ہے کہ اپنے باپ کی ماں اچھا ام ابیہا، ہاں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ غزوہ احد میں آپ زخمی ہوئے تو آپ ان کا نورانی خون جو تھی وہ دھو رہی تھی، تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ تو میری اپنے باپ کی ماں ہے۔ آئے ہائے ہائے، ام ابیہا کا لقب دے دیا، آئے ہائے۔ دوسرا میں کہ یہاں عرض تو کروں، یہاں سیدہ پاک جو ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، ان کا بھی بالکل وہی لگتا ہے کہ دوبارہ وہی ہم صورت، وہی یہ کہنا معاملہ دیکھ کہ وہ ثانیہ زہرا تھیں، میں یہ عرض کروں گا سیدہ زہرا کا کوئی ثانی نہیں۔ واہ یہ کیا تھی؟ یہ عین فاطمہ زہرا تھی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، یہ عین فاطمہ زہرا تھی۔ ہاں، اور جیسے سیدۃ النساء العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عین نقشہ تھیں، ظاہراً بھی سبحان اللہ، باطناً بھی، ہر رنگ میں، ہر ڈھنگ میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، ایسے ہی سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اپنی والدہ کا ہو بہو نقشہ تھی۔ سبحان اللہ سبحان اور یہ جو نقشہ ہے، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے دوسرے لفظوں میں، یہ سیدہ زینب تمام مصائب و آلام برداشت نہیں فرما رہی۔ میدان کربلا میں کبھی حضرت علی المرتضیٰ کا لہجہ گونجتا ہے اور حضرت زین العابدین محفوظ رہتے ہیں، اور یہی لہجہ حضرت علی المرتضیٰ کا کبھی کوفہ کے بازاروں میں واہ، اور کبھی دمشق کے درباروں میں۔ اے لوگوں اپنی گردنیں جھکا لو، سیدنا علی اور یہ وہ المرتضیٰ شیر لہجہ خدا تھا کی بیٹی ہے، جس نے ان دشمنوں کو بھی رونے پہ مجبور کر دیا، اور آپ نے برملا کہا کہ تم نے جو قدم اٹھایا ہے، یہ تم کہتے ہو کہ یہ باغی ہیں، مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، ارے کم بختو، ہم باغی نہیں ہیں، تم نے تو باغ رسالت کو اجاڑ دیا۔ ہائے 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 ہائے، اب کہتے ہو ہمیں باغی ہیں، ہوئے ہوئے ہوئے، پتھر مارے انہوں نے، لیکن آپ نے اف نہ کی، باتیں کی انہوں نے، آپ لیکن خطبہ ان کا سن کے تو پتھر وہی رہ گئے، سب کی لیکن جس گردنیں وقت جھک آپ گئی کو ندامت۔ باغی کہا گیا تو آپ رو پڑی اچھا، کہ ہم باغی نہیں ہیں، ہم تو دین اسلام کے محافظ ہیں۔ ہائے ہائے، حیرانی ہوتی ہے جناب واہ، کہ اتنے مصائب و آلام برداشت کرنے کے باوجود ان ظالموں نے کبھی کوفہ میں ساری رات اس قافلہ کو رکھا، باہر رکھا، کبھی دمشق میں یزید عیش و عشرت میں ہے، اور ساری رات یہ مخدرات طیبات، وہ صاحبزادیاں، وہ معصوم بچے رات بھر اس انتظار میں ہیں کہ وہ یزید ولید کب ہمیں بلائے گا۔ اور پھر طرفہ یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو اس انداز سے ان سے پیش آیا جاتا ہے جیسے کسی دشمن سے بات کی جا رہی ہو، لیکن یہ دشمن نہیں تھے، دین متین مصطفیٰ کے محافظ تھے، اور راضی بقدر و رضا تھے۔ واہ 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 حضرت واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور ابتدائی میں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سیدنا امام حسین سے زیادہ آپ کا پیار تھا۔ لڑکپن میں، بچپن میں آپ رو رہی تھی حضرت سیدہ زینب، تو خاتون جنت نے اٹھایا، روتی نہیں، حضرت علی نے اٹھایا، روتی نہیں، حضرت امام حسن نے پیار کیا، روتی نہیں، جب امام حسین لپکے تو انہوں نے سینے سے لگایا تو ہنس پڑی۔ ہائے ہائے ہائے، بلکہ عبداللہ بن جعفر طیار سے آپ نے یہ شرط باندھی تھی کہ جب کہیں حسین پاک کے ساتھ مجھے کسی لمبے سفر پر جانا پڑے تو رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ بلکہ یہ بشارت ہے، یہ نکاح کی شرائط میں حضرت علی نے یہ لکھوایا تھا
کہ یہ اپنے بھائی سے جب روز ملنا چاہے تو روز اس کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. جی صاحب ایسے ہی ہے. اور جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو آپ یہ بات کر نہ سکیں, اچھا بات کو زبان پر نہ لا سکیں. بڑے خوشگوار تعلقات تھے عبداللہ ابن جعفر طیار سے آپ کے, اور مالی لحاظ سے وہ بڑے طاقتور تھے, بہت امیر اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ رب نے مال مجھے دیا ہی اس لیے کہ میں اس کے راستے میں خرچ کروں. دعا تھی نا, جی بالکل, دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی حضرت عبداللہ بن جعفر کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی جی بالکل مال میں. اور جب امام علی مقام رخصت ہو رہے تھے تو سیدہ زینب اس بات کو زبان پر نہ لا سکی تو رو پڑی. عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں. تو انہوں نے بخوشی اس بات کی اجازت دی. اب اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ کی جو ازدواجی زندگی تھی اس کے اندر زوجین کے مابین جو ایک احترام کا اور محبت کا رشتہ تھا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر آسائش سہولت ہر چیز تھی, لیکن آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ عبادت اور خشیت الہی. ذوق عبادت کا عالم یہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی موجود ہے کہ میں نے اپنی پھوپھی جان کو دیکھا ہے, وہ مدینہ طیبہ سے چلی, مکہ المکرمہ آئی, میدان کربلا میں آئی, کوفہ, دمشق, شام, یہ موصل سارے علاقے, پھر واپس مدینہ طیبہ. اس پورے سفر آزمائش اور مصیبتوں کے سفر میں وہ فرض نماز تو فرض ہے, میں نے تہجد چھوڑتے ہوئے بھی کبھی ان کو نہیں دیکھا. یہی تو وجہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب عاشور میں دعا کروانے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں کہ آپ دعا کریں. وہ ذوق عبادت تھا. اور آپ فرماتی تھی کہ جو بندہ دنیا کے اندر جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھنا چاہتا ہے وہ ہر وقت اپنی زبان پر حمد و ثنا کو جاری رکھے. غازی صاحب علمی مقام کا عالم یہ ہے, کوفہ کے اندر خود خواتین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں کہ ہمارے لیے تعلیم و تربیت کا کوئی ادارہ ہو, بندوبست ہو. نماز ظہر کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشان اقدس پر وہاں کلاس سجتی ہے, وہاں خواتین ہیں اور ان کو درس دینے والی, قرآن اور حدیث پڑھانے والی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, جو معلمہ ہیں, مدرسہ ہیں, محدثہ ہیں, مفسرہ ہیں. اور پھر صبر کا, حوصلے کا, جرأت کا عالم یہ ہے, جس طرح پیر صاحب نے فرمایا میدان کربلا کے اندر بلا مبالغہ چومکھی لڑائی آپ نے لڑی ہے. ابن زیاد کا دربار ہو اور وہ کہے الحمدللہ الذی فدھکم وقتلکم یا زینب, اے زینب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے معاذ اللہ جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہیں قتل کیا. فوراً آپ نے کہا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا. فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اعزاز بخشا ہے, ان کا اہل بیت بنایا, اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہماری پاکی کو خود بیان کیا ہے, جس نے ہماری طہارت کو خود بیان کیا. آپ کی یہ فصاحت و بلاغت, آپ کا علمی کمال, آپ نے چومکھی لڑائی لڑی میدان کربلا کے اندر. بریک لینی ہے مجھے فیصل بشارت, ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کہ ہم ان برکت کے لمحوں میں جن کا ذکر پاک عبادت کا درجہ رکھتا ہے, آپ نے جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ناظرین کرام واقعہ کربلا کے بعد, کربلا سے جب روانگی ہوئی قیدیوں کی شکل میں, تو سیدہ رات عبادت کے لیے کھڑی ہوئی تو گر گئی. تو امام زین العابدین نے پوچھا کہ پھوپھی جان کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا اصل میں پچھلے 3 روز سے جو کھانا ان کو تھوڑا سا ملتا تھا, بچوں کے لیے اتنا وہ کھانا کم تھا, میں اپنا کھانا بچوں کو کھلا دیتی تھی, اس لیے یہ کمزوری کی وجہ سے مجھ سے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا. ناظرین کہ ان حالات میں دین اسلام کی آبیاری خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار نے کی ہے. ہمارے اوپر یہ قرض اور فرض ہے, ہم ان کے ساتھ تو نہیں تھے کربلا میں, لیکن ناظرین کرام جب ان کا ذکر پاک ہو تو ہم اپنی پوری عقیدتوں کے ساتھ اپنے جو کشکول گدائی ہیں لے کے ان کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے. جی بشارت. میدان کربلا کے اندر آپ نے چومکھی لڑائی لڑی ہے, وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا کردار کیا ہے. ایک طرف تو آپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری میں مصروف ہیں, دوسری طرف میدان کربلا میں جب کوئی لاش گرتی ہے, کوئی زخمی ہوتا ہے تو آپ اس کی طرف جاتی ہیں, اور تیسری طرف وہ خواتین عصمت اور عفت مآب خانوادہ رسول کی وہ مقدس خواتین جو خیمے میں موجود تھی, ان کو جو صبر آپ نے دیا, جو حوصلہ دیا, تو اس لیے میں یہ عرض کروں بلا مبالغہ کائنات کی سب سے بہادر اور حوصلے والی خاتون حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ. سیدہ زینب جی القابات.
عقیلہ بنی ہاشم بھی آپ کا لقب تھا، ٹھیک، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ فہم و بصیرت تھی، صاحب شورا تھی، گھر میں جب مشاورت ہوتی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورہ لیتے تھے۔ ٹھیک، ام العواجز ان کا لقب تھا۔ اچھا، جتنے مسکین فقیر غریب تھے جن کا پتہ چلتا یہ ان کی مدد کرتی، ان کے لیے سخاوت کا دریا، سخاوت کا جو عاجز لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، ان کی ام ہاشم بھی ان کا لقب تھا۔ اچھا، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ اتنے سخی تھے کہ وہ روٹیاں فرید بنا کے وہ حاجیوں کو اور مہمانوں کو سخاوت کرتے تھے، سال بھر جمع رکھتے اور پھر اونٹ ذبح کر کے اس کو فرید بناتے تھے۔ تو وہی عکس ان کی سیرت کے اندر بھی تھا، اس لیے ان کو ام ہاشم بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ پھر ان کو علم ان کا اتنا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح بشارت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ درس تھا ان کا، جس میں خواتین کو آپ پڑھاتی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں جو ہیں اپنے والدین سے حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ کے علاوہ آپ نے اپنی پھوپھی جان حضرت ام ہانی سے بھی حضور کی حدیثیں لی، اور پھر ان سے جو حدیثیں لینے والے ہیں خود ان کے خامد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار وہ بھی ان سے پڑھتے تھے حدیثیں، حضرت امام زین العابدین نے بھی ان سے حدیثیں لیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی۔ تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ بھی اس کے فروغ کے اندر بھی آپ کا ایک بڑا کردار ہے، اور آپ نے اس کو بھی آگے بھی۔ اچھا بابا جی، وہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا نام بھی زینب تھا، بڑی صاحبزادی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا اس اپنی بیٹی سے بھی، تو آپ غمگین رہتے تھے، ان کی یاد آتی تھی، تو ایک وجہ کہتے ہیں یہ بھی ہے ان کا نام زینب رکھا ان کا نام زینب رکھا گیا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں بھی ایک نہیں بلکہ دو حضور کے ازواج مطہرات کا نام زینب تھا، اور زینب بنت خزیمہ تھی دوسری غالباً۔ جی، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میری والدہ گرامی کا نام بھی غلام زینب ہے۔ واہ، میں نے اپنی پوتی جو تھی اس کا نام زینب رکھا۔ یہاں ایک چیز میں ظاہر کرتا ہوں مختصر سی، کہ کیا بتاؤں مقام زینب کا، واہ، اس میں اعظم ہے نام زینب کا۔ واہ واہ واہ، روز محشر خدا تعالیٰ فرمائے گا قم یا محمد فادخل الجنہ، اے محمد اٹھیے اور جنت میں داخل ہو جائیے۔ بہت سے کھڑے ہو جائیں گے، تم کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ حالانکہ جانتا ہے خدایا ہمارا بھی نام محمد پکارا جاتا تھا۔ فرمایا اگرچہ تم اس کے قابل نہیں ہو تو میرے محبوب کے اسم پاک کی برکت سے فادخلوا الجنہ، جب تم بھی سارے داخل ہو جاؤ واہ 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 واہ، تو نام جو ہے وہ بخشش کا سبب بنتا ہے۔ سبحان اس لیے آپ کا جو نام ہے وہ اسم اعظم ہے۔ یہ ذرا سمجھا دیں مجھے، مجھے نہیں یہ سمجھ آئی کیا اسم اعظم، نام اسم اعظم ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کے نام لینے سے مشکلیں حل ہو جائیں، اچھا، جس کا نام لینے سے حالات تبدیل ہو جائیں۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ان کو باغی قرار دے کر ان کو ختم کر دیا یعنی اس لیے اسم اعظم کہہ رہے ہیں کہ اس نام کی برکتیں بہت ہیں، ہاں، اس نام کو لینے سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ اس صدقہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے صدقے، ان کے توسل سے جو دعا اور کی جنہوں نے اپنے بچوں کو صدقہ کیا اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے، بلکہ آپ کے لاشیں آنر محمد کے جب لائے گئے تو آپ نے فرمایا میں صدقہ دے چکی ہوں اپنے بھائی حسین پر، میں صدقہ دے چکی ہوں دین اسلام پر، میں اب ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ہاں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ چکے ہیں۔ واہ واہ۔ اچھا بشارت، عبداللہ بن جعفر کا کردار کتنا بلند ہے۔ کوئی آدمی جو رشتہ ہے برادر نسبتی کا، وہ کہے بھی ان پہ میرے جا کے اولاد قربان کر دی، کوئی اور ہوتا تو وہ تو لڑائی شروع ہو جاتی۔ عام ذرا معاشرے پہ اس کو کریں نا۔ جی بالکل غازی صاحب، آپ دیکھیں نا، ایک تو نکاح کے اندر وہ شرط کا ذکر آپ نے کیا، پھر انہوں نے اجازت دی، پھر گھر کے اندر جو فراوانی تھی اس کا خرچ کیسے ہوا، پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشاغل تھے، نہیں جب واپس مدینہ منورہ آئی ہیں ایک لفظ نہیں شکوے کا انہوں نے کہا۔ جی بالکل، عبداللہ بن جعفر نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے میرے بیٹے وہاں پہ ذبح کروا دی۔ بہت بڑی قربانی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور غازی صاحب میں یہ عرض کروں کہ آج صدیاں بیت گئی ہیں، عرصہ گزر گیا، آج جب ہم میدان کربلا کے ان مصائب کو سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان پر رقت طاری ہوتی ہے۔ کتنا حوصلہ ہے سیدہ زینب کا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سارا کچھ، اور سب کچھ ان کے سامنے ہوا، پھر اپنے بیٹوں کو قربان کر رہی ہیں۔
اپنے بیٹوں کو قربان کیا، مالی قربانی دی، جانی قربانی دی، اور آج دیکھیے کہ آج ان کے وصال کے بعد ان کے دربار اقدس پر روحانی فیوزات کا عالم کیا ہے۔ شیخ ابو بکر موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12 سال مسلسل حضرت سیدہ زینب کے مزار اقدس پر میں نے حاضری دی، تو شرم کی اور حیا کی وجہ سے میں اندر نہیں جاتا تھا، قدموں کی طرف باہر ہی کھڑا ہوتا، حاضری دیتا، فاتحہ پڑھتا آ جاتا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں مزار اقدس پر حاضر تھا اور میں نے خواب کے اندر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا، پردے میں لپٹی ہوئی، عفت اور شرم و حیا کی تصویر بنی ہوئی، اپنی قبر انور سے باہر آئیں اور فرمایا بیٹا اللہ تمہارے ادب کو اور زیادہ کرے، میرے نانا جان اور ان کے اصحاب حضرت ام ایمن کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ بڑا لطیف نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا یہ ارشاد کہ وہ تو قبر پر حاضری دینے آئے اور یہ فرما رہی ہیں کہ وہ حضرت ام ایمن کی زیارت کے لیے جاتے تھے، مقصد یہ تھا کہ قبر پر آنا ایسا ہی ہے جیسا اس کی زندگی میں اس کی بارگاہ میں حاضری دی جا رہی ہے۔ جس طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو جواب دیا تھا کہ میں قبر پر نہیں آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، تو آج بھی روحانی فیوزات آپ کے جاری ہیں۔ بھائی جو شام کی حکومت ہے وہ ہمیشہ آپ کے مزار پر انوار کی مقروض رہتی ہے۔ جی بالکل، اتنے لوگ وہاں پہ جا کے نظر پیش کرتے ہیں۔ غازی صاحب میدان کربلا کے اندر جو آپ کا ایک کردار دیکھنے کے بعد آپ کے وہ کچھ الفاظ ہیں جو انسان پڑھتا ہے تو رقت طاری ہوتی ہے، جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تھا واپس آ کے جب مدینہ منورہ جب آپ نکلیں تو آپ نے فرمایا یا محمد آہو یا محمد آہو صلی علیک اللہ و ملک السما ہو، اور پھر آپ فرماتی ہیں آزا حسین بالارات اور مزمل بالدمات و مقطع الاعضاء یا محمد آہو بناتوں کا سبایا و ذریتوں کا مقتلتن یا محمد آہو یا محمد آہو تصف الصبا تصف علیہ الصبا۔ مطلب کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنے روضہ اقدس سے کہ اس چٹیل میدان کے اندر آپ کے نواسے امام علی مقام کی لاش جو ہے وہ اعضاء کٹے ہوئے پڑی ہے اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا ہے، آپ کی اولاد کو قتل کیا گیا ہے۔ آپ کا یہ جو استغاثہ تھا اس نے وہاں موجود وہ لوگ جو پہلے تماشائی بنے رہے، یہ میدان کربلا کے اندر آپ نے لفظ بولے، وہاں جو لوگ تماشائی پہلے بنے رہے ان کے کلیجے پھٹ رہے تھے اس کو سننے کے بعد۔ تو یہ جو آپ کے لفظ تھے، ایک طرف تو فصاحت و بلاغت، دوسری طرف جس انداز سے آپ نے وہ استغاثہ پیش کیا، لیکن آپ کا صبر، آپ کا حوصلہ تھا کہ سارے مصائب کو آپ نے برداشت کیا، لیکن زبان سے کوئی شکوہ اور شکایت پھر بھی کسی نے نہیں سنا، اف تک کا لفظ نہیں سنا، اپنی اولاد کو قربان کیا، بھائی کو قربان ہوتے دیکھا، لیکن حوصلہ نہیں آ رہا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میدان کربلا کی وہ تاریخ اگر ہم تک پہنچی ہے تو وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ وہ تمام روایات، تمام واقعات اور وہ صبر اور حوصلے کی ساری داستانیں اور وہ ساری جو تاریخ ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، تنہا انہی سے۔ پھر امام زین العابدین نے بعد میں ساری چیزیں باقی پھر ائمہ اہل بیت دوسرے، لیکن وہی بات جو قبلہ پیر صاحب نے فرمائی کہ ذریت مصطفیٰ کی محافظہ آپ ہیں، یہ بڑا قابل غور جملہ ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے اگر ہم اس کو سمجھے، بلکہ اسلام کی محافظہ۔ دیکھیں نا اگر اہل بیت اطہار وہاں پہ ختم ہو جاتے تو اسلام مٹ جاتا۔ لیکن امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام حسن عسکری تک جب ائمہ اہل بیت کا ذکر کریں گے تو ہم حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنہا کے اس احسان کو نہیں بھول سکتے، جو ذریت مصطفیٰ کو آپ نے محفوظ کیا ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، اور اسی سے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار، آپ کی وظمت اور آپ کا مقام واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہ غیرت دینی۔ جی آپ کوئی بات کہنے لگے تھے۔ رہ گئی دست میں تنہا تو وہ تن یاد آیا، واہ واہ واہ، پایا پانی تو ہر ایک تشنہ دہان یاد آیا، واہ واہ واہ، چلی تھی ہر چیز لے کر مدینے سے زینب، جب لاش پہ پہنچی تو کفن یاد، واہ واہ واہ، یاد تھی ہر وقت، ہائے ہائے ہائے، ان پر صلاۃ و سلام کی بھولی نہیں جی، کسی حالت میں اپنے بھائی کو نہیں بھولی، نہ ان کی ظاہری حیات پہ، نہ کربلا کے بعد کسی لمحے پوری حیات۔ واپس آ کے مدینہ منورہ میں آپ نے وہ جب بیان کیے، لوگ پوچھتے تھے واقعات، تو حکومت کے لیے مسئلہ بن گیا تھا۔ ان ظالموں کو یہاں آ کے بھی ان کے نانا جان کے جوار میں ان کو نہ رہنے دیا، آرڈر دیا کہ یہاں سے مدینہ سے ان کو نکالو۔
اچھا. اور پھر اس میں 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کے خامد جو ہے وہ ان کو ملک شام میں لے آئے تھے. اچھا. اور دوسری جو امام شورانی نے اور دوسرے ائمہ نے بڑی معتبر سندوں کے ساتھ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مصر کے لوگ جو تھے وہ اہل بیت اطہار کے بڑے محب تھے. ٹھیک. تو انہوں نے پھر دعوت دی اور میلوں باہر آ کر اس وقت کا جو گورنر تھے محمد بن مسلمہ خالد بن مخلدم، انہوں نے آ کر پھر استقبال کیا. ہاں. اور پھر آپ سن 61 میں وہاں پہ گئی اور 1 سال بعد پھر آپ کا وصال ہوا. تو مصر میں بھی آپ کا جو مزار ہے. اچھا. اور وہاں پہ جو صوفیاء کرام ہیں انہوں نے تو اہل کشف نے یہ کہا ہے ہاں کہ یہ مزار جو ہے یہاں پہ ان کا فیوز و برکات جاری ہیں. اور وہاں بھی جس طرح ملک شام میں آپ دیکھ کر رہے ہیں اسی طرح وہاں پہ مصر والا جو مزار ہے ان کی روح تو ہر جگہ ہے. ہر جگہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک نے اہل بیت کے فیض کو پھیلانے کے لیے یہ ایسی صورتیں بنائی ہیں. 2 جگہ بنا دی. اور وہاں بھی فیض اسی طرح لوگ پروانے بار ان کا تو جہاں جہاں قدم لگا جی، جہاں جہاں ان کے قدم پاک گئے وہ جگہ فیوز و جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. واقعہ کربلا کو کتنے عدم میں لے جانے کے لیے ان کوفیوں نے اور یزیدیوں نے لاکھ کوشش کی، لیکن اس کو اگر اجاگر کیا ہے تو حضور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے. اچھا یہ بتائیں، اپنا ایسی بات آ گئی بیچ میں ذکر سیدہ پاک کا اور کہاں اس پلید کا ذکر آ گیا، لیکن بعض لوگ یہ جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین امیر المسلمین کے لقب سے کہتے ہیں، یہ تو گناہ عظیم نہیں ہے؟ یہ تو عمر بن عبدالعزیز نے ان کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تھا اور اس نے 20 درے اس پر برسائے تھے. واہ. اچھا. جو کہ مجدد الف ہیں. حالانکہ بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا. ہاں بنی امیہ سے تعلق تھا ان کا. اور خلیفہ ہے حضرت عمر فاروق کی راہ پر چلنے والے خلیفہ تھے. اس کے باوجود انہوں نے یہ اس قدر ظالم اور اس قدر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ان پاک باز ہستیوں کا ان کو شہید کرنا. اس کی والدہ تو عیسائی تھی، وہ محسون عیسائی تھی، عیسائی خاندان. اصل میں کہتے ہیں اس کی تربیت چونکہ عیسائی خاندان میں ہوئی تھی، وہیں جاتے تھے نا اس وجہ سے انہی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا. ورنہ اہل بیت اطہار پہ مظالم کوئی کلمہ گو کر نہیں سکتا. تو جناب کلمہ گو تو نہیں کر سکتا. یہ دوسرا جو حشام تھا اس کو کیا ہوا، مادی کو کیا ہوا، ہارون رشید کو کیا ہوا جو حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار اپنے پاس رکھتا تھا. وہ تو ڈر گئے بعد میں کہ ان کی جو تھی نا یہ دلوں کی پہ حکومت اہل بیت اطہار کی، اس سے وہ ڈرتے تھے. حکمران ہمیشہ ہی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے ان کا میچ ہی رہا ہے. ہم نے تو یہ دیکھا، مجدد الثانی کا دیکھ لیں، حضرت امام اعظم و حنیفہ دیکھیں، امام احمد بن حنبل دیکھ لیں، اور اہل بیت اطہار تو سارے امام شہید کیے گئے، کچھ تلوار سے کچھ زہر سے. اصل میں غازی صاحب اہل بیت کا کوئی ایک فرد بھی جس دور میں موجود رہا وہ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھا. ایسا ہی ہے. لوگ ہر مصیبت کے اندر علمی والے سے بھی روحانی والوں سے بھی رجوع ان کی طرف کرتے تھے، اور یہی بات تھی جو اس وقت کے حکمرانوں کو برداشت. آج بھی دیکھیں نا مزارات ان کے. بالکل. اور وہ اپنے اقتدار کے لیے اس چیز کو خطرہ سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے یہ جو مزارات گرائے گئے نا جنت البقیع میں بھی، اس کے اندر بھی ایک خوف ہی تھا کہ یہ اگر ان کے مزارات رہیں گے تو اہل محبت اہل عقیدت جو ہیں ان کی نگاہوں کا مرکز و محور یہ مزارات رہیں گے، تو اس لیے یہ یادیں ختم کی جائے. ایسے ہی مجھے لگتا ہے. جی بالکل ایسے ہی غازی صاحب. ہے نا؟ اس میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر جو ائمہ اہل بیت کی شہرت تھی اور لوگوں کی جو ان کے ساتھ عقیدت تھی، محبت تھی، ہر بات کے اندر ان کی طرف رجوع تھا اور لوگ ان کو اپنا مرکز سمجھتے تھے. یہ بات جو تھی حکمران اس سے خائف تھے کہ یہ ہمارے اقتدار کے خاتمے کا سبب نہ بنے. تاریخ یہی بتاتی ہے تاریخ کے اندر، اور حقیقت بھی یہی ہے. ورنہ اور سامنے واضح حدیث موجود ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا. وہ مولانا فضل خیر آبادی یا حضرت موہانی، یہ کون سی انہوں نے کلاشنکوفیں اٹھائی ہوئی تھی، اور مولانا کفایت علی کافی، یہ اتنے لوگوں نے جو بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ سارا یہی معاملہ تھا نا. اور کیا تھا. جی بالکل. جی استقامت کا درس ملتا ہے کہ حق کی خاطر اتنی آپ نے مصائب سے آلام دکھ تکلیفیں، لیکن آپ راہ عظیمت خود اختیار کی ہے، اپنے مشن کو نہیں چھوڑا. دین حق کی سربلندی، وفا، محبت، اور اپنے نانا جان کے جو درس تھا قرآن اور اسلام کے جھنڈا جو ہے اس کو لہرانا. آج کی خواتین کے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے. خامد کے ساتھ محبت، بھائی کے ساتھ محبت. آج جو محبتیں ختم ہو رہی، آج فیملی سسٹم، خاندانی سسٹم کو تباہ ہو رہا ہے. اہل بیت اطہار کی اور خاص طور پہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے جو مشر راہ ہے، اور نہ صرف اہل ایمان کے لیے بلکہ میں کہتا ہوں کہ دنیا بھر کی حریت پسندوں کے لیے
سیدہ زینب کی شخصیت جو ہے وہ منار نور ہے اور خضر راہ۔ واہ 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 واہ، یہ بدبختی ہے کہ سوچ لیں، بدبختی ہے کہ 14 سال پرانی ہستیوں کو ہم آئیڈیل بنائیں تو یہ جو ماڈرن ہیں ان کو کیوں نہ بنائیں ہم؟ یہی نشانی ہے نا، زوال کی نشانی جب، اور جب قوم جو ہے وہ ضمیر بیچ دے، لوگ جو لوگ بیچ دیتے ہیں، ملالہ میں تو ضمیر مرے تو پھر بندے آئیڈیل بدلتے ہیں۔ جن کے ضمیر زندہ ہیں ان کی آئیڈیل آج بھی سیدہ زینبی ہیں، جن کے ضمیر زندہ ہیں ان کے آج بھی مائی رابعہ بصریہ ہیں، جن کے ضمیر زندہ ہیں ان کے آج بھی سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ۔ اسلام کی یہ مقدس خواتین جو ہیں بلا شبہ یہی آئیڈیل ہیں اور ہونی چاہیے، اور اسی میں ہی ہمارے نجات۔ اور پھر دیکھیں نا، یہ نہیں ہے لوگوں کا خیال یہ ہو کہ جی فلاں غریب تھا جی اس لیے اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ اس دور کے اتنے امیر تھے کہ اس کا تصور نہیں آج ہو سکتا، لیکن وہ امیر سیٹھ نہیں تھے، وہ سارے تقسیم کا ہے، وہ غنی لوگ تھے، سارا اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے، ان کے دل اتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے تھے، سمندروں جتنے دل۔ کیوں جی؟ کسی نے مال و منال لٹایا لیکن اہل بیت اطہار نے اپنے بچوں کو، واہ واہ، مال بھی لٹایا ہے۔ مال امام حسن امام حسین کے در سے کوئی بندہ سوالی خالی نہیں گیا، امام زین العابدین کے، امام جعفر صادق کے، امام محمد باقر کے، امام رضا تو اب بھی اتنے ان کی ثقافت مشہور ہے، کہتے ہیں مشہد شریف کوئی جائے اور کوئی اپنی آرزو لے کے جائے، ہو نہیں سکتا ان کے صدقے وہ پوری۔ اور سیدنا امام علی مقام حسین علیہ السلام جب حضرت علی اصغر کو سلام اللہ علیہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے گلوے نازک پہ تیر پا کر پابست ہوتا ہے، تو آپ کا یہ پہلا جملہ تھا، ردینا بے ردائے کا یارب ولا الہ سوا کا یارب۔ یہ درس دے رہے ہیں سب تربیت کو۔ تو بھتیجوں کی بھی بڑی زبردست کی ہے نا، حضرت قاسم کی بھی تربیت سیدہ زینب نے کی ہے، بے شک علی اکبر کی ہے، علی اصغر کو انہوں نے اصل میں بات یہ ہے کہ غیروں کے دروازے پہ تب جایا جاتا ہے جب کسی انسان کے اپنے گھر میں کچھ موجود ہو۔ ٹھیک، الحمدللہ اسلام کے دامن میں ایسی شخصیات ہیں کہ ہمیں غیروں کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کو نصاب کا حصہ بنا دیا جائے۔ ایک شخصیت جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک شخصیت ایک پوری جماعت کی حیثیت سے ہمارے سامنے، ایک فرد ایک ادارے کی حیثیت سے، ایک عالم کی حیثیت، بالکل۔ آپ دیکھیے ان کے کردار کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی، جو صبر کا درس آپ نے دیا، جرت کا دیا۔ نصاب وہ بنائیں گے جن کا نسب صحیح ہوگا، جن کا نسب ہی صحیح نہیں وہ نصاب کیسے دین کا بنائیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مجھے بریک لینی وقت تھی۔ ناظرین کرام، آج چونکہ ان کا یوم ولادت ہے اور پچھلی دفعہ میری عجیب حالت ہو گئی تھی جب میں نے پروگرام کیا تھا ان کے حوالے سے، تو آج میں نے اپنی پوری قوت مجتمع کی ہوئی تھی کہ آج ان کی ہم نے زیادہ باتیں خوشی کی کرنی ہیں ان کی آمد کے حوالے سے، لیکن کیا کریں، کربلا کے واقعات کے بغیر وہ تذکرہ پاک مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فاصل نسخے کا وقت ہو گیا۔ غربت سے نجات کا عمل۔ جو شخص روزانہ سورۃ الکہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غربت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ خلیفہ چہارم سید علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں تلاوت قرآن حکیم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ کی ان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ان تاجروں کو جو کھانے پینے کی چیزیں دودھ فروخت کرتے ہیں ان کو اس میں ملاوٹ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو، ان کے عمل کو درست فرمائے۔ اور ناظرین کرام، وہ نعرہ ہم جو ہر روز لگاتے ہیں وہ نہیں بھولنا، میرے تینوں مہمان بھی لگائیں گے، ناظرین سامعین مل کے لگائیں، تاکہ اس کے بعد ہم حافظ محمد بابر صاحب کی پرسوز آواز میں سیدہ پاک کے حضور نذران عقیدت سن سکیں۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حافظ صاحب۔ جناب حیدر کرار کا ہے حوصلہ زینب، خواتین جہاں کے واسطے
راستے ہیں رہنما زینب، نواسی مصطفیٰ کی نور عین فاطمہ تم ہو، ملا سب سے نرالا ہے تجھی کو مرتبہ زینب، ملا سب سے نرالا ہے تجھی کو مرتبہ زینب، سلامی تیری مرکد پر فرشتے دینے آتے ہیں، تیرے بیٹوں کے خون ہیں سجادی کربلا زینب، تیرے بیٹوں کے خون ہیں سجادی کربلا زینب، تیری پاکیزگی ہے آیت تطہیر سے ظاہر، نبی کی لاڈلی بیٹی ہے تیری والدہ زینب، نبی کی لاڈلی بیٹی ہے تیری والدہ زینب، شریکات حسین ابن علی ام المصائب بھی سخاوت ہی سخاوت بال یقین ہے سر تپا زینب، سخاوت ہی سخاوت بال یقین ہے سر تپا زینب، کبھی دربار میں اپنے گدا ساجد کو بلوا لیں، تیرا راضی خدا تجھ پر ہوا یا سیدہ زینب، تیرا راضی خدا تجھ پر ہوا یا سیدہ زینب۔